جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کہ مفتی انور صاحب، قاری صدام صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ غلط ہے، وہ انسان ہے، میں انسان ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں نے بتایا کہ دین میں قابلیت نہیں، قبولیت شرط ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا مطلب غلطی پہ ڈٹائی سے ڈٹے رہنا یہ جرم ہے۔ توبہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جس سے غلطی ہو جائے اور جو دوسرا ہے اس سے کیا ہونا ہے؟ اس نے کسی کا عیب کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنی ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عیب کی پردہ پوشی، اللہ روز قیامت۔ اور اگر کوئی کسی کا بڑا ہے اور کوئی اس سے تعلق ایسا ہے تو سر عام کسی کے سامنے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کو تنہائی میں بتائے سر عام، اور کسی نے کسی کو بگاڑنا ہو تو مجمع میں ذلیل کر دے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور صرف انبیاء کی ذات معصوم، بچے معصوم ہوتے اور انبیاء کی ذات معصوم۔ اور معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ڈیفینیشن سمجھنے کی ہے، معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بچے غلطی کرتے ہیں۔ ایک بچے کو، وہ میرا حافظ صاحب کا بیٹا بھائی محمد اکمل صاحب جمعرات کو یہاں پہ بھاگ رہے تھے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح بھاگتے ہنستا کھیلتا رکھے۔ انگلیوں میں سوئچ سوئچوں کی انگلیوں میں سوئچ بورڈ میں انگلیاں ڈالتا ہے۔ غلطی ہے نا جی، ماں باپ روکتے ہیں لیکن اس غلطی کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ غلطی تو ہے لیکن وہ قابل مواخذہ نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر تشریف لے گئے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ غلطی تو ہے لیکن قابل۔ اب یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، سمجھے میری بات؟ لیکن میں اور آپ ہم سب خطا کار ہیں، کوئی نہ کوئی غلطیاں کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی غلطیاں کرتے ہوں گے۔ ہم انسان ہیں، عام انسان ہیں۔ بہترین خطا کار کون ہوگا؟ آج اس بار کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، بہترین خطا کار کون ہوگا؟ جو اپنی خطا کی اصلاح کر لے گا، اپنی خطا کی اصلاح کر لے گا۔ میں یہ سمجھ لوں کہ میں چلے پہ جانا شروع ہو گیا ہوں، میں یہ سمجھ لوں کہ میرے ولی قطب وقت سے تعلق بیعت ہو گیا ہے، میں یہ سمجھ لوں کہ میں سارا وقت مسجد میں رہتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، تو سب سے بڑی غلطی کے اوپر میں ہوں، سب سے بڑی غلط فہمی میں میں مبتلا ہوں۔ میں انسان ہوں، خطا کر سکتا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے آپ کا گریبان کا جائزہ لینا اور ہر وقت کثرت سے استغفار پڑھنی ہے، کثرت سے استغفار پڑھنی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو شخصیت آج دنیا سے چلی گئی، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ نے کس انداز میں، مجھے نہیں پتا، آخرت تو اللہ کو پتا، ہو سکتا ہے کہ کیسی توبہ کی ہو سکتا ہے کیسی توبہ قبول ہوئی ہو سکتا ہے کیا نظام ہو، کسی کو کیا پتا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنا مقام دیا، اور کل تک ایک شخص بڑھ کے مارا تھا اور آج وہ دنیا میں نہیں، اتنی سی ہی زندگی۔ میں چند دنوں میں عمران خان کے متعلق یہ بات کروں، ایک وقت پر اتنا انسان میں یہ روب ہو اور اگلے لمحے وہ دنیا میں نہ ہو، تو میں اور آپ کس قابل ہیں، کس حیثیت میں دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ کیا پتا کہ اٹھنے کی توفیق بھی ہو کہ نہ ہو۔ ابھی میں یہ باتیں کر رہا ہوں، گھر جا بھی سکوں یا نہ جا سکوں، وہ نہیں پتا نا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔
ہر لمحہ استغفار کثرت سے. جس وقت یہ گمان ہو جائے, یقین ہو جائے, تو پھر انسان کے دنیا دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے, دنیا گزارنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے دوستو, ہماری اخلاقی دیوالیہ پن ہر چیز کا یہ ہو گیا کہ ہم نے ہر چیز کا معیار کے مطابق اس چیز کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو اوپر کرنے کی بجائے ہم نے ان چیزوں کا معیار گرا دیا, اور اسی لیے ہم زوال پذیر ہیں. خانقاہوں کا معیار کے مطابق اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھنے کی بجائے ہم نے خانقاہوں کا معیار گرا دیا, اور ہم نے یہ کہہ دیا یہاں سے تعویذ میں بڑا اثر ہے, اور بس تعویذ اور درود تک بیٹھ گئے. کسی نے کسی کو پڑھنے کے لیے بتایا, استغفار کرنے کے لیے بتایا, کسی نے کسی کی اصلاح کی, دوبارہ مڑ کے اس شیخ کی طرف نہیں جائیں گے. وہاں کام کی بجائے ہمارے اوپر ہی تنقید ہوتی ہے. وہاں گئے تو انہوں نے تعویذ دیا, فوراً کام ہو گیا. ایسا ہی ہے. ہم نے خانقاہوں کا اپنے مطابق, خانقاہوں کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صرف تعویذ و درود ہوگا. اصلاح کی کوئی بات ہو تو وہ خانقاہ نہیں لگتی, اصلاح عقیدہ کی کوئی بات ہو تو بھی خانقاہ نہیں لگتی, تو اصلاح باطنہ کی کوئی بات ہو تو بھی خانقاہ نہیں لگتی ہے. مولویوں والی باتیں نہ کریں, خانقاہیں تو جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ اخلاح, یہ ہم نے خانقاہوں کا معیار اپنے معیار کے مطابق گرا دیا. اسی انداز میں ہم نے اپنے ارد گرد میں آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کا معیار گرا دیا, ہر چیز کا معیار گرا دیا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے کیوں ہیں, وہ بھی ہمارے معیار گرانے کی وجہ سے. ان کا معیار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو انسان قابل ہوتا, ان کا معیار یہ ہونا چاہیے تھا, ہم اس کو اس کی جگہ دیتے. ان کا معیار ہم نے کیا گرا دیا؟ ان کا معیار ہم نے یہ گرا دیا کہ یہ تھانے اور کچہری کا کام ہمارا کرے گا. یہ معیار گرا دیا نا کہ یہ بے ایمان انسان ہے, ہمارا کھرا کھوٹا ہوگا, ہمارے کام کرائے گا. بجائے ہم صادق و امین ڈھونڈتے, بجائے کردار کا اچھا انسان دیکھتے, یا یہ دیکھتے کہ یہ خدا خوف انسان ہے, یا یہ دیکھتے کہ یہ حق کا ساتھ دیتا ہے, ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے, ڈٹ جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تھانے کچہری کا کام کرائے گا اور خوشی غمی پہ آئے گا. یہ ہمارے اخلاقیت دیوالیہ پن کی دوسری نشانی. اسی لیے ہم مذہب میں بھی نیچے, قوموں کے درجے میں بھی نیچے. اسی انداز میں اسکولوں کا, کالجوں کا بھی معیار بڑھانے کی بجائے ہم نے اپنا معیار بڑھانے کی بجائے ان کا معیار گرا دیا. کل تک جو لوگ میرٹ کی باتیں کرتے تھے, آج وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر اپنی سیٹ لے لیتے. ایسے ہی ہے. تو میرے دوستو, ہم نے اس قوم کے اندر کون سی چیز ہے جس کا معیار کے مطابق ہم ہوئے؟ ہم نے ہر چیز کا معیار گرا دیا. وہ کپڑا ہو اس کا معیار گرا دیا, وہ کھانا ہو اس کا معیار گرا دیا, وہ دکانداری ہو اس کا معیار گرا دیا, وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو اس کا معیار گرا دیا, وہ اسکول ہو کالج ہو اس کا معیار گرا دیا. آپ دیکھتے ہیں نا جی, پرانے بزرگ جو سینٹرل ماڈل کے پڑھے ہوئے ہمارے بڑے, وہ کہتے ہیں ہمارے استاد کیسے تھے, اب وہ استاد ہی نہیں رہے, ہم نے اس کا بھی معیار گرا دیا. وہ کہتے تھے ہمارے شاگرد کیسے تھے, دیکھو انہوں نے دنیا میں کام کر دیا. کیسے شاگرد تھے امام مالک کے, کیسے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے, کیسے شاگرد تھے ان لوگوں کے, کیسے شاگرد تھے محمود حسن دیوبندی کے, کیسے شاگرد تھے قاسم نانوتوی کے, کیسے شاگرد تھے حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے, کیسے شاگرد تھے حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پورے عالم کو ذکر کی طرف لگا دی. کیسے شاگرد تھے, کیسے استاد تھے. شاگردی کا معیار ختم, استادی کا معیار ختم, ہر چیز کا معیار ختم.
नाप तोल, झूठ सच झूठ, हर चीज का मेयार। हया बे हयाई का मेयार खत्म, हया का मेयार भी खत्म, बे हयाई का मेयार भी खत्म। अब ना कोई बेहयाई रही है और ना कोई हया की कीमत रही, मेयार गिरा दिया। आज इस वक्त हम एक दिवालिया कौम के तौर पर हैं, जिसके अंदर किसी शोबदाबाज को दीन के साथ मिला देते हैं और फिर दीन को बदनाम कर देते हैं, जिसके अंदर हम ये समझ लेते हैं कि हम सब बिल्कुल ठीक और जिसने गलती कर दी शायद वो बहुत बड़ा मुजरिम। और हम सब अपनी इस ढिठाई में बजाय कि हम कुछ इंसान बन जाएं, हम ढिठाई में मजीद पुख्ता और उससे भी पुख्ता होते चले जा रहे हैं कि हमें ये लगना ही भूल गया कि हम गलत भी हो सकते हैं। जब किसी की बेटी के ऊपर, किसी बहू के ऊपर उंगलियां कसते हैं तो हम ये भूल जाते हैं ना कि हमारी भी बेटी है। ये हमने मुहावरे के तौर पे समझा रहा हूं, ये मिसाल के तौर पे ये मिसाल दी है। तो आज इस वक्त पर मैं सब साथियों से जो यहां मौजूद हैं या जो इस जरिए से मुझे सुन रहे हैं, हमारे अक्सर साथी कहते हैं, हमारे अक्सर कुछ साथी ना जी, हमारे गुजरांवाला के एक साथी हैं, उनको भी हजरत ने मजलिस ज़िक्र की जिम्मेदारी दी। भाई क्या नाम है उनका, नईम साहब, उनको भी एक जिम्मेदारी मिली। तो मैं सब साथियों से ये बात कहना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह, वो हजरत से काफी फ्रैंक हैं, काफी फ्रैंक। इसी अंदाज में कुछ बेतकल्लुफ साथी होते हैं, उनका नाम तो मेरे ज़हन में आ गया, बेतकल्लुफ साथी होते हैं। उनमें से एक बेतकल्लुफ साथी ने कहा, कभी मुरीदैन के सामने ना हो तो हम अकेले बैठेंगे, उसमें मजाक करेंगे। तो मुझे ख्याल ये आया कि जहां पे जिसको जो चीज बननी पड़ रही हो उस चीज का कोई मैं तो लतीफे यहां पे भी सुना दूं, लतीफे सुनाने से शरीयत मना थोड़ी करती है, आपका हाल पूछने से, आपका ख्याल करने से शरीयत मना थोड़ी करती है। इससे बढ़ के अकेले तन्हाई में क्या कर सकता है इंसान, और जो सरे आम नहीं कर सकता वो तन्हाई में भी नहीं कर सकता। जो सरे आम इंसान नहीं कर सकता, और अगर मुझे आप उस अंदाज में ये समझ लें कि मैं उस काबिल नहीं हूं तो फिर हम बिल्कुल इखलाकी तौर पे खत्म। आप ये समझ लें कि मैंने पगड़ी ही पहन के आनी है। तो मेरे दोस्तों, इस दोहरे मेयार को खत्म करना है, इस दोहरे मेयार को खत्म करना। जो काम मौलवी के लिए हलाल है वो काम गैर मौलवी के लिए भी हलाल है, और जो काम मौलवी के लिए हराम है वही काम गैर मौलवी के लिए भी हराम है। ये वही काम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसकी तरफ तालीम देती। बस समझ आ गई बात। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, इस वक्त पर जो लोग यहां मौजूद हैं और जो लोग ये सुन रहे हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, जिस तरह हर रमज़ान में हम एक अच्छाई सुनते हैं कि कोशिश करते हैं ना, बचपन से सुनते हैं कि इस रमज़ान में ये बुराई छोड़ देंगे, ये अच्छाई अपना लेंगे। जमात तबलीग वाले भी इसी अंदाज में तबलीग भी करते हैं, ये चीज़ छोड़ देंगे, ये अपना लेंगे। आज मैं सबसे जो दरख्वास्त करना चाहता हूँ दो बातों, एक
کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا نہ کرتا ہو. وہ ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انجینئر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مولوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کارپینٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ڈینٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن کوئی غلطی ایسی نہیں جس کی اللہ کے ہاں معافی نہ ہو سکتی ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے. اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے. ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسری اگر کسی کی غلطی آپ کو پتہ لگ جائے تو بجائے اس کے ساتھ مسالے لگا کر زبان کا چسکا بنا کر آگے پہنچائیں. اس غلطی کو میرے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ چھپاؤ، روز قیامت اللہ تمہارا عیب اور گناہ چھپائیں گے، اس پہ پردہ ڈال دیں گے. تو آج یہ کام کر لیجئے. آج یہ ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا جی، گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں. عیب پردہ پوش. اور اصلاح کا طریقہ کیا؟ تنہائی میں اصلاح کی بات، خیر کی بات. سر عام یہ اصلاح نہیں ہوتی ہے، سر عام اصلاح نہیں ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو اٹھا کے کہہ دوں بھائی اللہ اللہ. تو میرے دوستو، میں نے اپنے دور کے اندر، اس دور میں جس نسل کو بڑھتے دیکھ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں یہ فون ہے، اس کی رسائی میں پوری دنیا ہے، اس کی زبان کمرے میں بیٹھ کے اربوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ لگ جائے تو بجائے کہ زبان کے چسکے کی خاطر بیٹھ کر ہر بندہ اس کے اوپر کامنٹ کرے، دین محمدی یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو، کسی کے عیب پر پردہ ڈالو. روز قیامت اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالو. ہاں، اور دین ساز یہ بھی کہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، دین تو کہتا ہے حق کا ساتھ دو اور ظلم کا خلاف آواز بلند کرو. عیب پہ پردہ ڈالنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں تو کہ تم حق کے داعی نہ رہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے نہ رہو. لیکن بہت ذمہ داری، جیسا میں نے کہا نا، ادب اور شرک میں بڑا معمولی فرق ہے. دین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، لیکن شرک اور ادب میں بڑا معمولی فرق ہے. اسی انداز میں عیب کے اوپر پردہ ڈالنے میں اور حق کو چھپانے میں بھی بڑا فرق ہے. اس فرق کو جاننا ضروری ہے. اس فرق کے لیے خانقاہیں ہیں، اس فرق کے لیے اساتذہ ہیں، اس فرق کے بیان کے لیے شیخ ہے، اس فرق کو سمت دینے کے لیے اور بتلانے کے لیے انسان کے اکابرین ہوتے ہیں. ان سے رہنمائی لینا اور ان کے ساتھ سلسلہ جوڑنا انسان کی ترقی منزلوں کا باعث بنتا ہے، منزلات کی ترقی کا باعث بنتا ہے. تو میرے دوستو، لب لباب ما حاصل آج کی تمام معروضات کا کہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، یہ تصور کر لینا. کیونکہ ہم نے اصلاحات کی تشریح اپنے دماغوں میں بنا لی، ہم نے اصلاحات کی تشریح اپنی دماغوں میں بنا لی ہے. میں مثال یہ دے رہا تھا کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پہ، اسکول کا اردو ترجمہ ایک زمانے تک مدرسہ تھا. اسکول کا اردو ترجمہ ایک زمانے تک مدرسہ تھا، پھر وہ اسکول کے ساتھ اسکول بن گیا. اب کسی جگہ پہ اردو سے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کریں تو وہ اسکول لکھیں گے، حالانکہ اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ترجمہ مدرسہ. اب اسکول کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والی جگہ. مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والی جگہ. لیکن میں اسکول کہوں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میں میٹرک بورڈ میں ہوں یا پروونشل بورڈ میں ہوں یا فیڈرل بورڈ کی بات کر رہا ہوں، انگریزی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. اور مدرسہ کہوں گا تو سیدھا سیدھا درس نظامی کا خیال آئے گا. ہم نے اصلاحات کی تشریح خود بخود جوڑ لی. مذہبی انسان کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ عیسائیوں کی راہب کی طرح ہوگا. دنیا دار کو یہ سمجھ لیا شاید اس کو کوئی مذہب سے شغف ہی نہ ہوگا. تو یہ تشریحات سے بڑھ کر اصل چیز کو سمجھنا، اور اسی کے لیے خانقاہیں، اور اسی کے لیے ہم یہاں پہ جمع بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کے میل کو صاف کریں گے. آج میری تمام تر گزارشات، لب لباب ان گزارشات کا یہی ہے. خدا کا واسطہ ہے، دو
دو طرح کے جو ہمارا دوہرا معیار زندگی ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے۔ جو ساتھی یہ کہتے ہیں مریدین کے سامنے اور اس کے سامنے، تو ہم سب کے سامنے جو ہیں بس وہی ہیں۔ ہمیں صرف اپنا آپ پتہ ہونا چاہیے۔ میری ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنے کی، اس کے ذمہ داری کی احساسات اور ہیں اور اس کے معیار اور ہیں۔ جب میں یہاں سے اٹھ کر پھر میں وہی احمد علی ہوں جو کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے۔ قاری صاحب یہ میں نے آپ کو بھی سمجھایا، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا شوہر بھی ہے۔ ان چیزوں کے اندر روز بیلنس کرتا ہے، اس سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ نوکر کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتا ہے، ملازم کے ساتھ کسی کے، اور لیکن اس کے بعد اگر اللہ اس کو توفیق دے تو وہ اس سے معافی بھی مانگ سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے تو فوراً توبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ جو احمد علی اس گدی پہ بیٹھا ہے اس سے غلطی نہیں ہوگی، تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ میں اس غلطی کو دنیا کے سامنے بتاؤں، یہ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ دین کا تقاضا تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ آج یہ موت ایک بہت بڑا سانحہ بن کے بھی آئی۔ سانحہ اس لیے کہ جس زمانے کے اندر ہمارے پاکستان میں ایک نیا رواج آ رہا تھا، اس رواج کا یہ شخص جو دنیا سے چلا گیا ایک پائنیئر تھے، اور لوگوں نے ان کو مذہب کے نام سے جانا۔ پھر ان کی عروج کی داستان کہ 200 لوگوں میں اللہ نے 500 لوگوں میں یا 200 لوگوں میں جتنے بھی لوگوں میں مسلمان شخصیات میں اس کو ایک طاقتور شخصیت بنایا۔ پھر زوال کی داستان کہ دیکھتے دیکھتے ایک خاتون کی وجہ سے بدنام ہو گئے، اور پھر ایسے طریقے سے دنیا سے چلا گیا جو کل تک ایک وزیر اعظم کو تڑیاں لگا رہا تھا، اور ایک بندے کے تڑی لگانے کے بعد وہ کس انداز میں دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کریں، اپنی سوچوں میں اعتدال پیدا کریں۔ وہ لوگ بھی غلط تھے جنہوں نے ان کی ذاتی زندگیوں کو اچھالا، اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جنہوں نے انہی کو دین سمجھ لیا۔ تو اعتدال زندگی میں اعتدال بہت ضروری ہے، سوچ میں اعتدال بہت ضروری ہے، باتوں میں اعتدال بہت ضروری ہے، رویوں میں اعتدال بہت ضروری ہے، ہر عبادتوں میں، یہاں تک کہ عبادتوں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ ایسے نوافل کو بھی منع کرنے کا حکم ہے، ترک کرنے کا حکم ہے جو ان کے فرضیت اختیار کرنے کی ایک صورت بنتی ہو۔ اعتدال اور اعتدال، میرے دوستو یہ اعتدال بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین حق پر چلنے والا پکا کھرا اور محمدی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔